السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگوں کو میری آواز صحیح سے پہنچ رہی ہے؟ آپ لوگوں تک آواز برابر آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ لوگ سن پا رہے ہیں؟ مجھے کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں ساتھ میں مل کر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پچھلے کلاس میں جو ہے ہم نے سیکھا تھا کہ الف، واو، یا کا مخرج کیا ہے، پہلا جو ہے۔ پھر دوسرا ہم نے سیکھا تھا کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کا مخرج کیا ہے۔ دیکھیں، آج بھی میں کسی کا بھی نام لے کر ان سے پوچھوں گا کہ اس کا مخرج کیا ہے، تو آپ لوگوں کو وہ پڑھ کے دکھانا بھی پڑے گا۔ آج ہم جو سیکھیں گے وہ تیسرا مخرج ہے۔ دیکھیں، جیم، شین، جیم، شین۔ جیم شین کا مخرج کیا ہے؟ جیم شین کا مخرج ہے، جیسے مان لیں کہ یہ زبان ہے، تو زبان کا ایگزیکٹ مڈل کا جو حصہ ہے وہ اپنے اوپر، اس کے ایگزیکٹ مڈل جو اوپر ہے وہاں لگتا ہے۔ جیم، شین، زبان کا جو مڈل کا حصہ ایگزیکٹ مڈل میں اوپر لگے گا تو کیا ادا ہوگا؟ جیم، شین۔ اب آپ اسے معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں سے بتایا تھا کہ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کے اوپر جزم لگائیں، اس سے پہلے تو آپ پڑھ کے دیکھیں، اج، اج، تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ہماری زبان کا جو ہے وہ بیچ کا حصہ ہے، ایک دم بیچ والا، وہ اپنے اوپر ایک دم اپوزٹ پہ لگتا ہے۔ اسی طرح شین کا مخرج معلوم کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ شین کے اوپر جزم سے پہلے تو ہو جائے گا اش۔ اش میں بھی ایک دم زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ اوپر لگے گا، تو یہ جیم اور شین کیا ہے؟ ادا ہوتے ہیں۔ جیم اور شین کا مخرج یہ ہوا، یعنی زبان کا بیچ کا حصہ اپنے مقابل میں اوپر لگنے سے جو ہے جیم اور شین ادا ہوتے ہیں۔ پڑھانے کے بعد میں کسی سے بھی پوچھوں گا، لہٰذا یہ چیزیں آپ کو یاد رہیں۔ اس کے بعد جو چوتھا مخرج ہے، جیم شین کے بعد جو چوتھا مخرج ہے وہ ہے قاف، کاف، قاف، کاف، ایک دم اپوزٹ میں ہے۔ یہ زبان اوپر لگتی ہے، جیسے یہاں پر زبان، اس میں دیکھیں کہ یہاں سے ایک دم اپوزٹ میں زبان لگتی ہے اوپر، اس میں اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، زبان کا بیچ کا حصہ نیچے لگتا ہے، کیا ادا ہوتا کا، لیکن اس میں بیچ والا حصہ نہیں لگتا۔ جیسے مان لیں، فرق اتنا سا ہے، اگر ہماری یہ زبان ہے یہاں سے جڑی ہوئی ہے تو یہ جو پیچھے کا حصہ ہے یہ نیچے لگتا ہے۔ اور آپ پڑھنا چاہیں، آپ معلوم کرنا چاہیں تو پھر ہمیں وہی طریقہ اپنانا ہوگا، جیسے قاف کے اوپر ہم لگائیں گے جزم، اس سے پہلے اپ، اپ، اب تو آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے جہاں سے زبان ہماری جوائنٹ رہتی تو وہ حصہ نیچے لگتا ہے، اب۔ اسی طرح کاف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس سے پہلے لگا دیں گے، کاف پر جزم، تو ہو جائے گا اک۔ اک پڑھتے وقت بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ زبان جو ہے ہماری پیچھے سے نیچے لگتی ہے، تو
قاف اور کاف ادا ہوتے ہیں. تو آج 5 مخارج ہم یاد کریں گے. اس کے بعد میں آپ سے کسی سے بھی پوچھوں گا. دیکھیں 5واں مخرج ہے لام را نون. لام را نون. اب لام را نون میں زبان یہ ہے تو زبان کا کنارہ یہ حصہ سمجھیں. ہمارا زبان کا جو کنارہ ہے اب اسے بھی معلوم کرنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. آپ لام پر جزم لگا دیں گے. اس سے پہلے ال ار ان تو معلوم ہو جائے گا کہ ہماری زبان کا جو کنارہ ہے وہ اپنے اپوزٹ پہ لگنے سے کیا ادا ہوتے ہیں لام را نون. لام را نون. اب اس میں ایک چیز آپ کو یہ بھی معلوم کرنی ہوگی کہ ہیوی لیٹرز کون سے اور یہ لائٹ لیٹرز کون سے. اب قاف اور کاف جب دونوں ایک ہی جگہ سے پڑھے جائیں گے دونوں کی آواز بھی سیم ہے تو فرق کیسے کریں گے. فرق اس طرح ہوگا کہ قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر میں آتا ہے. یعنی ہیوی لیٹر کا مطلب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ پورا منہ نہیں کھولنا ہے ہمیں بلکہ منہ تھوڑا سا کھولنا ہے اور اس طرح پڑھنا ہے قاف قاف. لیکن کاف جب پڑھیں گے تو لائٹ لیٹر میں آ جائے گا. زبان اس میں کیا ہو جائے گی پوری کھلے گی. منہ پورا کھلے گا جیسے کاف کاف. پورا پورا کھلنے کا مطلب ہے کہ منہ کے اندر کی جو ہوا ہے وہ باہر چلے گی. کہ پورا نہیں کھلنا مطلب تھوڑی ہوا اندر رہتی ہے. جیسے قاف قاف کاف قاف کاف. دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. کاف پڑھ رہا ہوں میں تو میرا منہ پورا کھلتا ہے. قاف پورا منہ نہیں کنارے کا منہ بند رہے گا صرف بیچ سے پڑھیں گے تب وہ ہیوی لیٹر پڑھا جاتا ہے. اس میں کون سا ہیوی لیٹر تھا میں نے آپ کو سمجھایا تھا. اس میں غین اور خا یہ دونوں کیا تھے ہیوی لیٹرز تھے. اس کے بعد یہ ہو گئے 5 مخارج. 5 مخارج میں ہمارے حروف ہو گئے پہلے میں 3 دوسرے میں 6 تیسرے میں 2 چوتھے میں 2 پھر 5ویں میں 3. ٹوٹل کتنے حروف کے مخارج ہم نے سیکھے 3 6 9 9 + 2 11 11 + 3 13 13 16 مخارج 16 حروف کے مخارج پروننسیشن جو ہے اب تک آپ لوگ جان چکے. اب جاننے کا مطلب یہ ہے کہ میں ابھی پوچھوں گا تب مجھے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی آپ لوگوں نے ان حروف کے جو ہے مخارج سمجھے بھی ہیں یا نہیں. جیم شین ایک اور بار بتا رہا ہوں جیم شین زبان کا بیچ کا حصہ اپنے اوپر لگے گا. جیسے اج اش میں لکھ کے بھی دکھا رہا ہوں معلوم کرنے کے لیے اج اش. جی ابھی اتنا میں پوچھوں گا کسی سے بھی تو اسی سے مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ لوگ سمجھے ہیں یا نہیں اس بات کو. دی AA0227 سید کچھ نام ہے. آپ اپنا مائک چالو کریں. AA0227 کون ہے کے بعد AA0623 کون ہے AA0623 AA0623 السلام علیکم حضرت. جی وعلیکم السلام. جی آپ بتائیں کہ جیم اور شین کا مخرج کیا ہے. جیم اور شین کا مخرج بھی زبان تالو سے مل کر جیم اور شین ادا ہوتے ہیں. جیم شین مطلب بیچ زبان اوپر سمجھیں. اوپر سے مل کر ہمارے منہ میں ہاں جیسے منہ ہے ہمارا منہ تو جی اوپر جو ہے ایک حصہ ہے نیچے ایک حصہ ہے. تو نیچے لگیں گے زبان کا پیچھے کا حصہ تو قاف اور کاف ادا ہوگا.
اور زبان کا ایک دم بیچ کا حصہ بالکل بیچ میں لگے گا تو کیا ادا ہوگا؟ جیم. جیم اور شین. ہاں سمجھ شین. میں آ رہے ہیں نا آپ کو؟ جی آ آسان ہے رہی. مخارج یاد کرنا. جی ٹھیک آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. AA0979 کون ہے؟ AA0979 کون ہے؟ AA0883 یہ کون ہے؟ جو حاضر ہو وہ اپنا مائک چالو کر لیں. جی AA0979. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ یہ بتائیں قاف اور کاف ان کا مخرج کیا ہے؟ جی قاف اور کاف کیسے پڑھیں گے ہم؟ جی بتائیں. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. AA0759 یہ کون ہے؟ قاف جب زبان تالو سے مل کر قاف ادا ہوتا ہے اور کاف زبان کی سوکھی جگہ سے تالو مل کر ادا ہوتا ہے. نہیں آپ جڑ یہ جو بتا رہے ہیں نا جڑ زبان، جڑ زبان کا مطلب صحیح ہے جہاں سے زبان ہماری لگی ہے وہ نیچے لگ کے دونوں حروف ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ لیکن دونوں میں فرق کیسے کریں گے؟ قاف میں ہمارا منہ جو ہے تھوڑا سا کھلتا ہے لیکن کاف میں پورا کھل جاتا ہے. یہی جی آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. AA0862 کون ہے؟ جی حضرت. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ یہ بتائیں لام را نون ان کا مخرج کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے. آپ اگر آواز نہیں پہنچ رہی تو آپ اپنا مائک بند کر لیجئے. دوسرے بتائیں EED0077 طاہر کچھ نام ہے. EED0007 جی سن پا رہے ہیں؟ EED0007. جی السلام علیکم حضرت. جی طاہرہ خان. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بتائیں لام را نون کا مخرج کیا ہے؟ جی زبان کی نوک اوپر تالو میں جب ملتی ہے تو لا را اور نون نکلتا ہے. ہاں یعنی نوک زبان کنارے کی زبان جو ہے ہماری اوپر کا مطلب یہ ہے ایک دم اپوزٹ پہ لگنا. اب آپ اس چیز کو پریکٹیکلی کر کے دیکھنا ہے تو کیسے دیکھیں گے؟ ال ار ان. ال ار ان. اب آپ بتائیں واقعی آپ کی زبان ایسے ہو رہی ہے یا نہیں؟ جی حضرت دانتوں کے پیچھے مسوڑوں کے پاس ٹچ ہو رہی ہے. ہاں تو ایک دم نوک زبان کا جو اپوزٹ اوپر رہے گا وہاں اگر زبان لگے گی تو کون سے حروف ادا ہوں گے؟ ال ار لام. ان. ہاں ٹھیک. آپ اپنا مائک بند کر لیں. منصب رضا کون ہے؟ جی حضرت. ہاں السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی جی آپ یہ بتائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الف واو یا کا مخرج کیا ہے؟ الف واو اور یا کا جی اس کو بتائیں. حضرت گرا کر پڑھا جاتا ہے اسے. کیا گرا کر؟ جی حضرت بتا رہے ہیں. الف جیسے اندر خالی جگہ سے پڑھی جاتی ہے. منہ کے اندر خالی جگہ سے پڑھا جاتا ہے. جی یاد کرا کریں آپ. ہاں ٹھیک ہے, آپ اپنا مائک بند کر لیں. حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیں اپنا پہلے. حضرت ہنا بول رہی ہوں سر. حضرت مجھے آپ سے جی کچھ کہنا ہے حضرت. بولیے. حضرت جو مفتی صاحب پڑھاتے تھے تو انہوں نے ایک بک دی تھی, اس بک میں اور آپ جو پڑھا رہے ہیں دونوں میں بہت ڈفرینٹ ہے, اس لیے ہم لوگ صحیح سے آنسر نہیں کر پا رہے ہیں. نہیں صحیح سے آنسر ابھی میں جو ہے بک پہ آؤں گا, لیکن بک پہ آنے سے پہلے یہ آپ کو اگر پریکٹیکل ہو جائے تو آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. تو مخارج کا جو حضرت تعلق ہے وہ پریکٹیکل سے ہے. ہاں حضرت آپ ایک بار شروع جی سے بولیے. سب کو پلیز بتا دیں آپ ایک بار پھر سے. حضرت ہاں حروف کی السلام دوبارہ علیکم آپ حضرت. لوگ یہ اظہر چیزیں بول رہا ہوں حضرت. اظہر بول رہا ہوں. بولیے. آج کی ریکارڈنگ حضرت مل جائے تو معذرت گزارش سے, وعلیکم. میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں, نیٹ ورک بہت ایشو آ رہا ہے میرے ساتھ آج. دیکھیں سب لوگ اپنی باتیں نہیں کریں گے, میں جن کو بولوں گا وہی بولیں گے ابھی. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ چالو ہے. دیکھیں ابھی میں ایک اور بار آپ کو پورا بتا دوں کہ پھر سے کوئی سوال نہ کرے یہ چیز. مخارج آپ اس طرح یاد کرنے میں آپ لوگوں کو آسانی ہے. جیسے دیکھیں ہر حرف کا مخرج کبھی بھی آپ کو بتانا پڑے تو آپ کیسے بتائیں گے؟ جیم شین کا مخرج اوپر اور قاف اور کاف کا مخرج نیچے, تو اپوزٹ سے جو ہے مخارج یاد کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. مائک بند کر لیں تمام لوگ, اپنا مائک بند کر لیں سب. سر. ایک منٹ دیکھیں, میں دیکھ رہا ہوں یہاں سے جس کا مائک چالو ہے ان کو یہ کر دیا جائے گا. دیکھیں محمد شاہد. محمد شاہد کون ہے؟ جی محمد شاہد کون ہے؟ یہ چیز سمجھنے کے بعد کتاب سے سمجھنا آپ لوگوں کو آسان ہوگا. آپ سمجھائیے نا, بہت اچھا مزہ سننے میں اور سمجھنے میں بھی آ رہا ہے. جی AA094 تفسیر کون ہے؟ حضرت جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیں حمزہ ہا کا مخرج کیا ہے؟ حمزہ ہا کا مخرج شروع حلق سے ادا ہوتا ہے. شروع حلق سے مطلب کس جانب سے؟ اوپر سے, نیچے سے, کہاں سے؟ اوپر سے. اوپر سے کیسے ادا ہوگا؟ نہیں شروع حلق سب سے. ہاں جو ہمارا حلق سینے کی جانب ہے, سینے سے جو حلق شروع ہوتا ہے وہاں سے ایک دم شروع حلق سے حمزہ ہا ادا ہوتا ہے. آپ ادا کر کے دکھائیں. آپ پڑھیں اَأَنذَرْتَهُمْ. اس کے بعد آپ پڑھیں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اهدنا الصراط المستقيم. ٹھیک, ابھی جو ہے آپ اپنا مائک بند کر لیں, میں دوسروں سے پوچھوں گا. AA0882 کون ہے؟
جی حضرت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بتائیں عین اور ہا کا مخرج کیا ہے؟ حضرت عین اور ہا بیچ حلق سے ادا ہوتے ہیں. جیسے پڑھ کے دکھائیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. إياك نعبد وإياك نستعين. ہاں ٹھیک. اور یہ پڑھ کے دکھائیں. واللہ خیر حافظا. حضرت ایک بار ریپیٹ کر دیجیے. واللہ خیر حافظا. واللہ خیر حافظا. آپ کا خا نہیں ادا ہو رہا. خا خیر. دیکھیں خا واللہ کیسے ادا ہوگا خیر. وہ. حضرت جی لاسٹ میں جو ہمارا منہ کی جانب جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے حلق. ٹھیک ہے ٹھیک. آپ اپنا مائک بند کر لیں. جی حضرت. AA045 کون ہے؟ EED037 کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیں غین اور خا کا مخرج کیا ہے؟ حضرت حلق کے اوپر حصے سے اوپر حصہ کون سا؟ جو ہمارے زبان کی جانب ہے، کی طرح. منہ کے جانب ہے نا. ہاں تو وہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. اب ان کو ہمیں ہیوی لیٹرز ہم کہتے ہیں، یعنی ان کو ادا کرنے میں آواز میں بھاری پن ہوتا ہے. تو وہ کیسے ادا ہوگی؟ بھاری پن لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ بتائیں. جی آواز نہیں آ رہی مجھے. AA0280 کون ہے؟ السلام علیکم حضرت. ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بتائیں غین اور خا دونوں جو ہیں ہیوی لیٹر میں آتے ہیں، بھاری پڑے جانے والے. ان کو ان کی آواز میں بھاری پن لانے کے لیے کیسے ادا کریں گے حروف کو بتائیں. منہ کو آدھا کھولنا پڑے گا حضرت. آدھی آواز منہ کے اندر رہے گی، آدھی باہر رہے گی. پڑھ کے دکھائیں آپ. جیسے غیر المغضوب. غیر المغضوب. غیر المغضوب. غیر پڑھیں. المغضوب. دیکھیں غیر 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 المغضوب. غیر ہمارا جو کنارے کا منہ رہے گا وہ نہیں کھلے گا. غیر بولے تو پورا غیر منہ کھل جائے گا. غیر. ہاں اور غیر خا. ہاں خا کا خا مخرج جیسے خاشعۃ. پڑھے. خاشعۃ. 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 خا نہیں ادا ہو خاشعۃ. رہا. خا کی آواز خا خا کی آواز میں آپ کو بالکل ایسے آواز آنی پڑے گی خا میں جیسے ایک کوے کی آواز آتی. خا خا خاشعۃ. ہاں نہیں خاشعۃ. ہے. خا خا یہ خا 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 ہے. خاشعۃ. دیکھیں یہاں پر خاشعۃ. پڑھے. خاشعۃ. پھر ہا پڑھ رہے ہیں آپ. خا خا ہوتا خا ہے. خا خا ادا کرنے میں ٹھیک ہے. آپ اپنا مائک بند کر لیجیے. AA0778 کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بتائیں جیم اور شین کا مخرج کیا ہے؟
बीज जुबान से अदा होते हैं। बीज जुबान कैसे? तालु से लगकर। बीज जुबान कहाँ लगने से? हाँ, पढ़ के दिखाएं आप। जीम शीन। आप नहीं, आप पढ़ें, एक लफ्ज मैं लिखता हूँ। अजनिहतुन, पढ़ें। अजनिहतुन, अजनिहतुन। 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 ये अजनिहतुन। हुआ ठीक। और दूसरी चीज इन, पढ़ें। मिन शर्रिल, मिन शर्रिल। ठीक, ये हो गया। आप अपना माइक बंद करें। गुलाम मुस्तफा कौन है? गुलाम मुस्तफा। AA019 कौन है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप बताएं, कौफ और काफ का मखरज क्या है? जुबान की जड़ तालों से मिलकर कौफ और काफ अदा होता है। जुबान की जड़ यानी ये हिस्सा हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है? जी जुबान जहां से हमारी शुरू होगी वो जड़ हुआ। तालु जी ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है। तो ये आपको समझना बड़ा जरूरी है कि कौन से तालु में जुबान लग रही है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि किताब से जो है आप अगर पढ़ेंगे तो लफ्ज में रह जाएंगे, प्रैक्टिकल आपको समझना पड़ेगा कि खौफ में जुबान की जड़ हमें नीचे लग रही है या नहीं। आप पढ़ के देखें कहाँ लग रही है जुबान की जड़। कौफ। जी, अक, अकबर, अक अक कह कर देखें। अक अक, ऊपर। अक अक, ऊपर कैसे? अक कहाँ लग रही है जुबान, बताएं। जुबान की ये जड़ नीचे लग रही है या ऊपर लग रही है? अक कहाँ लग रही है? ये ऊपर की जानिब जा रही है जड़। नहीं, अक, देखें जुबान हमारी नीचे हो जाएगी, पीछे से, पीछे जुबान का जो पीछे का हिस्सा है वो नीचे हो जाएगा। अक, जैसे पढ़े कौल, कौल कौल, कौल पढ़े काफतिन, पढ़े काफतिन काफतिन। काफतिन। तो इन दोनों का मखरज क्या हुआ? जड़ जुबान अपने नीचे वाले तालु को लगेगी। समझ में जी आया आपको? आप अपना माइक बंद करें। AA0909 कौन है? EED030 कौन है? EED032, AA0606 कौन है? माइक चालू कर ले, मैं जिनका नाम ले रहा हूं। AA0606, AA0933 कौन है? आवाज आ रही है ना आप लोगों तक मेरी? आ रही है आवाज। जी हजरत आ रही है। हाँ, आपका, ये आपका नंबर आप बताएं। एक मिनट, सारे लोग माइक बंद कर ले, मैं जिनको पूछूं वही बताएंगे। AA0248 कौन है?
जी AA0248 AA0777 AA0777 कौन है? जल्दी से बताएं। हेलो हेलो हाँ जी हजरत हाँ सुन रहा हूँ। आप ये बताएं लाम रॉ नून का मखरज क्या है? लाम किनारा जबान मसूड़ों से मिल जाए तो लाम अदा होता है और रॉ पुष्ट जबान जो सिरा जबान के करीब हो वो जब तालू से मिले तो रॉ अदा होता है और नून जबान की नोक जो मसूड़ों से मिल जाए तो नून अदा होता है। तो ये तीनों एक ही जगह से पढ़े जाते हैं हकीकत में अगर देखा जाए। थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा। तो आसानी के लिए जुबान का किनारा ही है, पुष्ट यानी यही ऊपर, वही क्या है ऊपर लगता है। अल अन अर, अल अन अर। देखें जी हजरत ठीक है, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। जी आज के लिए इतना काफी है। आप लोग ये चीजें याद करें। आइंदा क्लास में मैं ये पूछूंगा 16 हुरूफ के मखारिज आप लोगों ने सीखा। अब आगे जो है और बाकी जो हुरूफ हैं, अब 29 में से 29 में से 16 अगर माइनस हो गए तो बचे हमारे 13 के मखारिज आगे हम सीखेंगे। उनके साथ मैं ये भी आप लोगों से पूछूंगा। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन वल करम व आलिहिल किराम।